پہلی ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج میں نے 10 گھنٹے کام کر کے اگر $1 کمایا ہے، 300 روپے کمائے ہیں. آج کا فائنینشیل سسٹم یہ ہے کہ آج سے 1 سال بعد میں نے جو 300 روپے کمانے ہیں وہ $1 نہیں ہوگا، وہ $0.5 ہوگا. آج سے 5 سال بعد میں 8 گھنٹے میں $0.5 بھی نہیں کما پاؤں گا. تو ناظرین پوائنٹ یہ ہے کہ میرے 8 گھنٹے ایک پاکستانی کے 8 گھنٹے، لیکن ہر آنے والے وقت میں ہم جو 8 گھنٹے میں کما سکتے ہیں وہ آنے والے وقت میں وہ نہیں کما پائیں گے. اگر آپ پوری دنیا میں دیکھیں کہ US چلے جائیں، USA میں اگر کسی نے 8 گھنٹے کام کیا ہے تو وہ $8 پر گھنٹہ، $10 پر گھنٹہ، وہ $80 کما کے آئے گا. لیکن پاکستان میں جو 8 گھنٹے کام کرتا ہے وہ $1 $2 سے زیادہ کی پوزیشن میں نہیں ہوتا کہ وہ کما سکے. یہ سب سے بڑا کیچ ہے، یہ سب سے بڑا ڈیفیکٹ ہے جس میں کہ ہم پاکستانی ٹریپ ہوئے ہوئے ہیں. لیکن اگر ہم نے خرچہ دیکھنا ہے کہ وہ گندم جو کبھی 800 روپے من تھی چند سال پہلے، وہ گندم جو چند دہائیوں پہلے 8 روپے من تھی، آج وہ ناظرین کو 5000 روپے سے اوپر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم آج جو کاسٹ آف لیونگ، جو ہماری ضروریات زندگی کے خرچے ہیں ناظرین، اب وہ کمانے مشکل سے مشکل تر ہوتے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے ملک میں اگر ہم نے اپنے لیے گھر بنانا ہے تو منیمم ویجر 500 سال تک گھر نہیں بنا سکتا. یہ مس میچ ہے ویلیو. فائنینشیل اکنامکس میں یہ مس میچ ہے. اس مس میچ کو ختم کرنا حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. ہم حکومت وقت میں، اقتدار اعلیٰ میں جو ہمارے بیوروکریٹس بیٹھے ہوئے ہیں، لا میکر بیٹھے ہوئے ہیں، ایجنسیز بیٹھی ہوئی ہیں، ان کو دیکھنا پڑے گا کہ ہم نے اگر اس سلیوری سے نکلنا ہے تو ہمیں سب سے پہلا کام فائنینشیل ریفارم میں مس میچ ختم کرنا ہے. اس کے اوپر ناظرین میں 2 باتیں اور ضرور کہوں گا کہ یہ ہوتا کیوں ہے. یہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے ہوتا ہے. جب میں آج کے دن میں $100 کمانا چاہتا ہوں 8 گھنٹے میں، تو میرے لیے ممکن نہیں ہے کہ میں $100 کما پاؤں، کیونکہ میری کرنسی ڈی ویلیو ہو جاتی. اگر میں ٹارگٹ کرتا ہوں کہ میں نے 1000 روپیہ کمانا ہے تو میرا وہ ٹارگٹ اچیو نہیں ہوتا ناظرین. ایک وجہ، کیونکہ میں 1000 ٹارگٹ کمانے کے لیے محنت کر رہا ہوں، لیکن اسٹیٹ بینک اس کی کرنسی ڈی ویلیو کرتا ہے تو 1000 روپیہ ڈالر ٹرم میں ڈسٹرائے ہو جاتا ہے. اس کی مثال کہ میرے بڑے بزرگوں نے 10 لاکھ روپے سیو کیے 10 روپے کے حساب سے. بلکہ میں نے جو کورٹ میں ایک ہیئرنگ میں ہلکی سی بات کی کہ 10 لاکھ روپے اگر جج صاحب نے سیو کیے ہیں، 10 روپے کا ڈالر ہے تو لاکھ ڈالر نہیں رہیں گے جب وہ ڈالر 300 کا ہو جائے گا. وہ پیسے کدھر گئے ہیں؟ اسی لیے کہ فائنینشیل ریفارم ہمارے لیے بہت ضروری ہیں اس چیز کو مینیج کرنے کے لیے کہ ہم کمائیں اور پھر ٹیکس دیں، اور کمائیں اور اس سلیوری سے باہر نکلیں. اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کی میں آپ کو فیکٹرز بتاتا ہوں ناظرین. ہماری جو اسٹیٹ بینک میں کرنسی نوٹس ہیں وہ ہیں 7000 ارب. اس سے تھوڑے اوپر ہے لیکن میں ایوریج آؤٹ کر رہا ہوں. 7000 ارب اگر وہ 100 روپے کا ڈالر ہو ناظرین تو وہ ہمارا 70 ارب ڈالر بن گئے. اب پوائنٹ یہ ہے کہ اگر 200 روپے کا ڈالر ہو تو یہ 35 ارب ڈالر کی راس ہے ناظرین. اب دیکھیں، میں اپنا بزنس کر رہا ہوں، اپنی اکانومی کو ہینڈل کر رہا ہوں 70 ارب ڈالر کے ایکولنٹ پاک روپیز کے ساتھ. جیسے ہی کرنسی ڈی ویلیو ہوئی تو میری راس 70 سے کم ہو کے 35 رہ گئی، اور کم ہوگی تو یہ 17 رہ جائے گی، اور کم ہوگی تو 5 رہ جائے گی ناظرین. اس لیے کہ یہ شرنک ہو گئی ہماری ویلیو، جس کی وجہ سے ہمیں ڈالر ٹرم میں کمانا اور مشکل ہو گیا، اور اس کی وجہ سے اور مہنگائی ہوگی اور ٹیکسز ہوں گے، کیونکہ گورنمنٹ آف پاکستان نے تو اپنے خرچے کرنے ہیں ڈالر ٹرم میں. سو ہمارے لیے ناظرین یہ اقتدار اعلیٰ میں بیٹھے ہوئے دوستوں کو ضرور دیکھنا ہے کہ جب بھی کرنسی ڈی ویلیو ہوگی، جو کرنسی سرکولیٹ کر رہی ہے اس کی ویلیو کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی اور کم ہو جائے گی، لیکن پریشر پاکستانیوں پہ بڑھتا جائے گا. ناظرین یہ اسی صورت میں ہم اس مسئلے سے نکل سکتے ہیں جب فائنینشیل ریفارم لے کے آئیں، اور اس فائنینشیل ریفارم میں کمپلیٹ لیگل فریم ورک بہت ضروری. ناظرین اس سے کرنسی ڈی ویلیویشن کرتے کیوں ہیں؟